میری 14 سالہ بیوی سہاگ رات منانے کے لیے بہت زیادہ بے تاب ہو رہی تھی، لیکن میں نے اسے بچے سمجھ کر چھوڑ دیا کہ اس کو کیا پتا میاں بیوی کے آپسی تعلقات کا۔ لیکن جب آدھی رات ہوئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جسے میں 14 سالہ بچے سمجھ رہا تھا، اس نے تو اپنے دونوں۔ آج میری شادی کی پہلی رات ہے۔ باقی لڑکوں کی طرح میرے دل میں بھی شادی کو لے کر بہت زیادہ ارمان تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور میری طرح ہی جوان ہو، لیکن بدقسمتی سے میری بیوی کی عمر محض 14 سال تھی۔ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنی دلہن کے پاس جاؤں۔ میں نہ جانے کتنی دیر سے میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ میری عمر 25 سال تھی اور اس عمر میں ہر لڑکے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جلدی سے شادی ہو جائے۔ میرا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ میں 3 سال سے خالہ کے گھر میں رہ رہا تھا، جہاں پر وہ اور ان کی بیٹی رہتی تھی، جو آج میری دلہن کے روپ میں میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میں باہر ہال میں بیٹھا تھا۔ خالہ شاید سونے کے لیے چلی گئی تھی اور جو تھوڑے بہت مہمان تھے وہ بھی گھر واپس چلے گئے تھے، لیکن میں اسی پریشانی میں تھا کہ کمرے میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس 14 سال کی لڑکی کے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ کیسے نبھاؤں گا، کیونکہ وہ بھی بہت کم عمر تھی۔ میں نے بس اپنی خالہ کے کہنے پہ یہ شادی کی تھی۔ ہاں، اگر سویرا تھوڑی سی بڑی ہوتی تو پھر بھی میں شادی سے خوش ہو جاتا، کیونکہ وہ بہت ہی پیاری لڑکی تھی اور مجھے اس سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ لیکن خالہ نے مجھے اتنا بلیک میل کیا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے تو خالہ سے یہ کہہ دیا کہ میں ابھی سویرا کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں، لیکن رخصتی بعد میں کر دینا۔ جب وہ بڑی ہو جائے گی تب تک میں فیکٹری میں چلا جاتا ہوں اور وہاں کچھ کام دھندا کروں گا، کچھ سیٹل بھی ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ رخصتی کر دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن خالہ کہنے لگی، نہیں، میں نے رخصتی بھی آج ہی کرنی ہے۔ مجھے رخصتی والی بات سمجھ نہیں آئی۔ اصل میں تو ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس گھر سے دوسرے گھر سویرا کو رخصت ہو کر جانا تھا۔ رخصتی سے پہلے میرا مطلب یہی تھا کہ جس طرح سے شوہر بیوی ایک رشتے میں بن جاتے ہیں یا ایک دوسرے کے ہوتے ہیں، وہ شروعات ہم ابھی نہیں کریں گے۔ خالہ نے خاموشی اور سادگی سے سویرا کی مجھ سے شادی کروا دی، ورنہ اس شادی کو لے کر میں کافی حد تک ڈرا ہوا تھا۔ میرا فیوچر بھی اس شادی کی وجہ سے خراب ہو سکتا تھا۔ اگر کسی نے پولیس میں جا کر کہہ دیا کہ میں نے ایک کم عمر لڑکے سے شادی کی ہے تو یقیناً مجھے کوئی نہ کوئی سزا تو مل ہی جانی تھی۔ یہی سب سوچ کر میں اداس سا صوفے پر بیٹھا ہوا تھا کہ میری خالہ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آ گئیں اور میری طرف حیرت سے دیکھنے لگیں اور مجھ سے کہا، تم ابھی تک اپنی دلہن کے پاس نہیں گئے ہو، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ خالہ کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے نہ جانے کیوں عجیب لگا تھا۔ اگر میری بیوی پورے دنوں کی ہوتی تو میں بڑی خوشی سے اس کے پاس جاتا، لیکن وہ تو ایک چھوٹی سی 14 سال کی بچی تھی۔ میں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو خالہ نے کہا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تمہیں اپنی دلہن کے پاس جانا ہوگا۔ میں نے بڑے ارمانوں سے اپنی بیٹی کی شادی تم سے کی ہے، اب تم اس طرح سے میری بیٹی کو دھتکار نہیں سکتے۔ خالہ کی بات پر میں حیران ہو گیا۔ مجھے وہاں سے اٹھنا پڑا اور سویرا کے پاس جانا پڑا۔ جیسے میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے سویرا پوری دلہن کے روپ میں تیار ہو کر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل کیا کہ میں پہلے ہی لمحے اسے پالوں اور خوب پیار کروں، لیکن نہ جانے کیوں سویرا کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ چھوٹی سی بچی تھی اور خالہ کی ضد کی وجہ سے ہم دونوں اس بے جوڑ رشتے میں بندھ گئے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کروں گا جب تک وہ اچھی طرح اس کام کے قابل نہیں ہو جاتی۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت اتنی حسین لگ رہی تھی کہ میں اس کا حسن لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ جس کی عمر 14 سال تھی، لیکن اس کا میک اپ کچھ اس طرح سے کیا گیا تھا کہ وہ اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی۔ لیکن میں کیسے اس 14 سالہ بچی سے کوئی رشتہ بنا سکتا تھا؟ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جسے میں 14 سالہ بچی سمجھ رہا ہوں وہ مکمل عورت نکلے گی۔ میں نے خاموشی سے تکیہ اٹھایا اور سامنے صوفے پر جا کر سونے لگا۔ سویرا نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر تھوڑی دیر بعد بولی کہ آپ بیڈ پر سو جائیں، ادھر سونے میں آپ کو پریشانی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ میرے قریب آنے سے گھبرا جائے گی، لیکن میں نے تکیہ واپس اپنی جگہ پر رکھا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ میری آنکھیں بند تھیں،
لیکن میرا دماغ جاگا ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تم یہ بھاری کپڑے اتار کر ذرا ہلکے کپڑے پہن لو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگا تھا کہ وہ میری بات سن کر ناراض ہو رہی تھی، حالانکہ میری بات پر اسے خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ میرے حساب سے تو اسے میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں جانکاری نہیں ہوگی، اتنی چھوٹی سی تو تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ اس نے اپنے کپڑے بدل لیے اور میرے ساتھ لیٹ گئی تو میں نے اٹھ کر کروٹ بدل دی، لیکن مجھے سوتے وقت پتہ نہیں کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بار بار سرک کر میری طرف آ رہی ہے۔ میں پھر سے اس کی جگہ پر آرام سے اسے دھکیل دیتا، لیکن وہ پھر سے سرک کر میرے قریب آ جاتے، یا اس کو زیادہ نیند میں ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کی عادت تھی۔ لیکن میں تو جاگ رہا تھا، صرف میں ہی نہیں جاگ رہا تھا، اس کی یہ حرکت میرے جذباتوں کو بھی جگا رہی تھی۔ ایک بار تو وہ میرے اتنے قریب ہو گئی کہ میرے دل کی دھڑکنوں میں شور مچ گیا تھا، میری سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ میرے سامنے ایک لڑکی تھی، وہ بھی میری بیوی تھی، اور میں اس پر پورا حق رکھتا تھا کہ اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ میں اس طرح کا رشتہ بناؤں۔ لیکن اگر میں اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرتا تو کیا وہ مجھے برداشت کر پاتی؟ میں یہ سب سوچ رہا تھا، اس لیے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں اس سے دور ہی رہوں۔ میں نے سویرا کو خود سے الگ کیا اور دور ہو کر کروٹ بدل لی۔ میری آنکھ تو بہت دیر سے کھلی تھی۔ میں نے دیکھا سویرا ابھی تک سو رہی تھی۔ میں آرام سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور گھر سے باہر نکل گیا اور سارا دن بے چین ہی رہا۔ میں نوکری کی تلاش میں تھا کہ مجھے جلدی ہی کوئی نوکری مل جائے، لیکن مجھے بہت ہی بے چینی ہو رہی تھی کہ میں کیسے سویرا کے ساتھ اتنے سال ایک کمرے میں گزار سکتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں سویرا کی ماں سے بولوں گا کہ ہمارا کمرہ الگ الگ کر دے جب تک وہ اس کام کے قابل نہیں ہوتی۔ سویرا بھی چوڑے قد کی لڑکی تھی اور بے حد خوبصورت تھی۔ وہ 14 سال کی لڑکی نہیں لگتی تھی، خوبصورت اتنی تھی کہ پوری جوان لگتی تھی، لیکن میں تو اسے ہمیشہ بچوں کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ میں زیادہ سویرا سے بات چیت نہیں کرتا تھا۔ میں 3 سال سے اس گھر میں ایسے رہ رہا تھا جیسے میں اس گھر میں موجود ہی نہ ہوں۔ میں سارا دن گھر سے باہر ہی رہتا تھا اور صرف کھانے اور سونے کے لیے ہی گھر آتا تھا۔ میری زندگی بہت ہی آرام سے گزر رہی تھی۔ ایک دن خالہ نے مجھ سے ایک ایسی ضد کر دی کہ میں خیال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خالہ کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ خالہ کی اس بات پر میں حیران ہو گیا تھا۔ سویرا صرف 14 سال کی تھی اور میں چھوٹی بچی سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ میری عمر اس وقت 25 سال تھی، وہ مجھ سے پورے 11 سال چھوٹی تھی۔ لیکن خالہ کافی دن تک مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرتی رہی، منع کرتے ہوئے بھی مجھے برا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ میں 3 سال سے خالہ کے گھر میں رہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس میرے ماموں کا گھر تھا اور وہاں مجھے دن رات بے عزت کیا جاتا تھا۔ میں اسی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کچھ نہ کچھ کاروبار شروع کر لوں، اور جب تک میرے پاس کاروبار شروع کرنے کے لیے اچھا خاصا پیسہ نہیں آ جاتا تو تب تک میں خالہ کے گھر پر ہی رہوں گا، اور جو میں تھوڑی بہت آن لائن سے کما رہا تھا ان کو میں اپنے پاس سیو رکھنا چاہتا تھا تاکہ زیادہ پیسے جمع ہو سکیں تو میں اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکوں، اور اس کے بعد اپنا کوئی چھوٹا موٹا کرائے کا گھر لے لوں، لیکن اپنے رہنے کا انتظام کر لوں۔ پر اب خالہ نے میرے سامنے ایسی بات رکھی تھی کہ جسے میں نہ مان سکتا تھا نہ ہی انکار کر سکتا تھا۔ خالہ کے مجھ پر اتنے احسان تھے کہ میں انہیں انکار ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر میں انکار کر دیتا تو یقیناً خالہ کا دل ٹوٹ جاتا۔ ویسے ہی وہ ابھی اتنی بیماریوں سے لڑ رہی تھی، ان کو شوگر ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے ان کو آرام کرنے کی تلقین کی تھی، اور میں انہیں کوئی صدمہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر میری وجہ سے خالہ کو کچھ ہو جاتا تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہ کر پاتا۔ بہت سوچنے کے بعد میں ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے مان گیا، لیکن میری شرط یہ تھی کہ رخصتی سویرا کے جوان ہونے کے بعد دی جائے۔ لیکن خالہ کی بات سن کر تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ انہوں نے کہا کہ فوراً بعد ہی رخصتی کرنی ہے۔ میں نے کہا ایسی بھی کوئی مصیبت نہیں آئی کہ اتنی جلدی رخصتی ہو جائے، میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ خالہ نے کہا کہ کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ کل کو تمہیں کوئی اور لڑکی پسند آ جائے اور تم میری بیٹی کو چھوڑ دو، دوسری لڑکی کے پیچھے لگ جاؤ، کیونکہ اب تم بھی جوان ہو، کوئی بھی لڑکی تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا سکتی ہے، اور پھر تو میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تم سوچو گے کہ یہ ایک شادی ہی تو ہے، تمہارے بیچ کوئی شوہر بیوی والا رشتہ نہیں ہے، اور نہ بچوں کی ڈور ہے جو تمہیں باندھ کر رکھے گی۔
اس رشتے کو ختم کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ سویرا کے اور تمہاری رخصتی بھی ہو جائے اور تم دونوں شوہر بیوی کی طرح رہو۔ خالہ نے تو ہر طرف سے میرا راستہ بند کر دیا تھا۔ ان کی بات بھی اپنی جگہ صحیح تھی کہ سویرا ابھی چھوٹی تھی اور ممکن تھا کہ میں کسی کی محبت میں گرفتار ہو کر کسی اور سے شادی کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے آئے دن کام کے سلسلے میں لڑکیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا تھا۔ آن لائن بھی میری کافی اسٹوڈنٹ لڑکیاں تھیں جن سے میری اچھی خاصی دوستی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ ان میں سے کوئی مجھے اچھی لگ جائے اور میرا ارادہ بدل جائے۔ بہت زیادہ سوچنے کے بعد میں نے سویرا سے شادی کی حامی بھر لی تھی اور اس شادی کے لیے میں بھی تیار ہو گیا تھا، کیونکہ میرے پاس ابھی فی الحال رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ جتنے پیسے میں جمع کر چکا تھا وہ گھر لینے کے لیے کافی نہیں تھے۔ ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے سویرا سے شادی کرنے میں ہی بھلائی سمجھے اور اس کو اپنی قسمت سمجھ لیا۔ سوچا کچھ سال انتظار کرتا ہوں، وہ بڑی ہو جائے گی، اس کے بعد ہی میں اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم کروں گا، پھر زندگی اچھی گزر جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی ہو کر سویرا کا دماغ بدل جائے اور وہ خود ہی شادی کے لیے انکار کر دے، کیونکہ میں اس سے پورے 11 سال بڑا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتی تو میرے لیے آسانی ہو جاتی اور میرا رستہ صاف ہو جاتا، لیکن سویرا کی حرکتیں تو مجھے کچھ اور ہی پتہ دے رہی تھیں۔ وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی جتنی چھوٹی میں اسے سمجھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ بہانے بہانے سے وہ میرے قریب ہونے کی کوشش کرتے۔ پھر مجھے لگا کہ شاید خالہ نے ہی سویرا کو یہ سمجھایا ہوگا کہ کسی طرح وہ مجھ سے شوہر بیوی والا رشتہ بنا لے تاکہ جلدی ہی سویرا امید سے ہو جائے اور ہم دونوں ایک مضبوط رشتے میں بن جائیں۔ مجھے خالہ کی اس سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کی صحت کی فکر نہیں تھی، بس اس کا فیوچر بنانا تھا۔ میں کوئی بھاگا تو نہیں جا رہا تھا، لیکن کچھ وقت بعد میرا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ سویرا تو خود اس ٹائپ کی لڑکی تھی، اس کا دماغ وقت سے پہلے بڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت سوشل میڈیا استعمال کرتی تھی اور شاید اسے اس رشتے کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا اور اس کے اندر الگ قسم کے جذبات پیدا ہو گئے تھے اور میں اس کا شوہر تھا، اس لیے وہ سوچ رہی تھی کہ جلد سے جلد اس کے قریب آ جاؤں۔ اس عمر میں لڑکیوں کے جذبات میں بدلاؤ آ جاتے ہیں اور انہیں یہ خواہش بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ کوئی لڑکا ان کے بہت قریب ہو جائے۔ کہتے ہیں اس عمر میں لڑکیوں کو والدین کی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اگر ایسے میں ان کے اوپر دھیان نہ دیا جائے تو وہ بھٹک جاتی ہیں، اور سویرا بھی اسی عمر سے گزر رہی تھی۔ شاید سویرا کو یہ خواہش تھی کہ میں اس کے قریب جاؤں اور ایک رشتہ قائم کروں، اور اسی لیے وہ بے دھڑک میرے سامنے آ جاتی تھی۔ رات میں ہم ایک بیڈ پر ہی سوتے تھے تو وہ میرے قریب آ جاتی تھی، اچھے سے تیار ہو کر مجھے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ ابھی صرف 9ویں جماعت میں تھی۔ میں جب اسے اسکول چھوڑنے جاتا تو وہ میری بائک پر مجھ سے چپک کر بیٹھنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں اسے کہتا کہ مجھ سے ہٹ کر بیٹھا کرو تو کچھ دیر کے لیے تو وہ پیچھے ہو جاتی، لیکن پھر دوبارہ سے میرے قریب ہو جاتی۔ میرے دل کی دھڑکنوں میں طوفان مچ جاتا تھا، لیکن میں خود پر کنٹرول کرتا تھا۔ مجھے اس کی حرکتوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ کچھ دنوں سے میں نے دیکھا کہ سویرا کی دماغی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اس بات کی پریشانی تھی کہ میں اس کے قریب نہیں جا رہا، لیکن اس دن میری برداشت کی حد ختم ہو گئی جب اس نے خود ہی میرے بہت زیادہ قریب آنے کی کوشش کی۔ شاید اس کو خود پر کنٹرول نہیں رہا تھا اور وہ میرے سینے سے لگ گئی۔ میرے جسم میں بھی جیسے آگ لگ چکی تھی، لیکن مجھے سویرا کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ غصے سے میرا برا حال تھا اور اسی غصے میں نے اسے جھٹک دیا تھا اور وہ رونے لگی۔ بولی، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھ سے دور کیوں رہتے ہیں؟ میں نے اسے کہا، اپنی عمر دیکھو، کیا تم ان کاموں کو برداشت کر لو گی؟ میرا غصے کے مارے برا حال تھا۔ میں نے اس کو بہت زیادہ ڈانٹ دیا تھا اور گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ 2 دن تک گھر سے باہر رہا اور اپنا موبائل بھی آف کر دیا، اور 2 دن میں اپنے دوست کے گھر پر رہا۔ میں دماغی طور پر بہت زیادہ پریشان تھا۔ گھر واپس آیا تو خالہ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا تم میری بیٹی کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، یہی ڈر تھا مجھے۔ میں نے دیکھا کہ سویرا کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ شاید میرے گھر چھوڑ جانے کی وجہ سے بہت ہی پریشان تھے۔ مجھے پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بچی تھی تو مجھے پیار سے اسے سمجھانا چاہیے تھا۔ میں کمرے میں گیا تو سویرا اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر جانے لگی، کیونکہ اس دن میں نے غصے میں اسے بہت کچھ سنا دیا تھا کہ تم آج کے بعد میرے ساتھ بیڈ پر نہیں سو گے ورنہ میں کمرے سے باہر نکل جاؤں گا۔ مجھے اپنی بات یاد آئی
تو میں نے سویرا کو پکارا تو وہ ڈر گئی، کہنے لگی پلیز باہر مت جائیے گا، میں صوفے پر ہی سو جایا کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں شرمندہ ہوا تھا۔ میں نے گہری سانس بھری اور اٹھ کر سویرا کے پاس آیا، اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ میرے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میں اسے چاہ کر بھی خود سے پیچھے نہیں کر پایا، بلکہ اسے مزید اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ کہنے لگی مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو بہت بری لگتی ہوں، امی کے مجبور کرنے پر آپ نے مجھ سے شادی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا تم مجھے بری نہیں بلکہ اچھی لگنے لگی ہو، اور تم سے دور رہنا مجھے مشکل ہو گیا ہے۔ میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا کیونکہ تم بہت کم عمر ہو۔ میں تمہیں اتنی کم عمر میں اس مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں نے اسے آج اپنا ہر درد بتا دیا تھا۔ مجھے لگا یہ سن کر اسے سکون ہو جائے گا، لیکن وہ تو اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر اسی طرح کچھ دن مزید گزرے تو سویرا کا پیٹ پھولنے لگا، اس کا رنگ بھی پیلا پڑنے لگا۔ خالہ بھی ان دنوں کچھ چپ چپ سی تھیں، کافی بیمار رہنے لگی تھیں۔ میں نے خالہ سے کہا سویرا کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، تو خالہ کہنے لگی کہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، اسے دوا دے رہی ہوں، ٹھیک ہو جائے گی۔ اچانک خالہ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ میں فوراً انہیں ہسپتال لے گیا، لیکن وہ دم توڑ چکی تھی۔ یہ صدمہ سویرا کے لیے بھی بہت بڑا تھا۔ اس وقت میں نے ہی اسے سنبھالا تھا، لیکن اب میں نے محسوس کیا کہ اس کا پیٹ بہت زیادہ بڑا ہونے لگا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا اور جو کچھ مجھے بتایا میرے ہوش اڑ گئے۔ ڈاکٹر کہنے لگے آپ کی بیوی 4 مہینے سے پریگننٹ ہے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ میں جسے بچی سمجھ کر اس کے پاس نہیں جاتا تھا، وہ کم عمر میں ہی یہ گل کھلا بیٹھی تھی اور اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ خالہ کی جلد بازی اب مجھے سمجھ آئی تھی۔ سویرا کا میرے قریب آنا مجھے اب سمجھ آیا تھا۔ میں حیران تھا کہ اتنی سی عمر میں سویرا یہ سب کیسے کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگا آپ کی بیوی بہت کم عمر ہے، اس کا بہت خیال رکھیں ورنہ ڈلیوری میں مشکل ہو سکتی ہے۔ میں جب گھر واپس آیا تو سویرا کو کمرے میں لے جا کر پٹک دیا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی کم عمر میں تم یہ سب کچھ بھی کر سکتی ہو۔ تمہیں اور خالہ کو میں ہی ملا تھا یہ گناہ چھپانے کے لیے۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میرا کوئی قصور نہیں ہے، رکشے والے نے زبردستی میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی، کہنے لگی امی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے ابارشن سے منع کر دیا کہ میں ابھی بہت کم عمر ہوں اور تکلیف نہیں سہ سکتی۔ میں یہ سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ سویرا کہنے لگی مجھے طلاق مت دیجیے گا، دوسری شادی کر لیں، لیکن مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس نے اور اس کی ماں نے مجھے جو دھوکہ دیا تھا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں کئی دن تک گھر نہیں گیا تھا، لیکن اب ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا چاہتا تھا کہ سویرا ٹھیک ہے یا نہیں۔ لیکن گھر آ کر جو میں نے دیکھا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کیا واقعی وہ سویرا تھی؟ ویسے صوفے پر پڑی ہوئی تھی جیسے کسی نے پیلا رنگ لگا دیا ہو، ہاتھ پاؤں سوکھی لکڑی کی طرح ہو گئے تھے۔ میں تڑپ کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر مشکل سے مجھے دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر شاید اسے یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے چھو کر محسوس کیا۔ میں نے کہا سویرا، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رونے لگی اور بولی تمہارے جانے کے بعد میں بہت تکلیف میں تھی، پتہ نہیں خدا نے مجھے ابھی تک زندہ کیوں رکھا ہے، ورنہ شاید میں تو اسی دن مر جاتی جب میں نے مرے ہوئے بچے کو جنم دیا تھا۔ وہ تکلیف یاد کرتی ہوں تو ابھی بھی سہم جاتی ہوں۔ اس وقت مجھے تسلی دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا دل اس کی حالت پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کی حالت کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہی تھا۔ وہ کہنے لگی تمہارے جانے کے بعد میرا کوئی نہیں تھا، پاپا کی جو پینشن آتی تھی اسی سے میں اپنا خرچہ چلا رہی تھی، لیکن زندگی جینے کی کوئی امید نہیں بچی تھی، بس مر جانے کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ میں تمہیں اس بات کا قصوروار نہیں ٹھہراتی کیونکہ تمہارے ساتھ بھی دھوکہ ہی ہوا تھا، لیکن اس میں میری بھی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس دن مجھے بہت دکھ ہوا تھا، کاش میں اس کا سہارا بن جاتا تو شاید آج وہ اتنی دکھی نہ ہوتی۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ انتہائی چھوٹی عمر میں لڑکی کی شادی کر دینا ٹھیک رہتا ہے؟ قیمتی رائے سے آگاہ لازمی کیجیے گا۔